السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ساکس پر مسح کی ڈیٹیل چیک کریں، شرعی حکم دیکھیں، اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اپنے ماننے والوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، کتنی آسانی دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا اسلام میں رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، انسان کے فائدے اور سہولت کو سب سے پہلے مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہر اس چیز کو لازم کیا جو انسان کے مفاد کے لیے، انسان کی نجات کے لیے ناگزیر ہو، اور ہر اس چیز سے روکا جو اس کی فلاح میں رکاوٹ ہو۔ تو یہ ہے اسلام۔ جہاں ہو سہولت کی بات تو اسلام سے زیادہ کوئی سہولت نہیں دیتا۔ یہ واحد مذہب ہے، اسی لیے یہ دین ہے کہ جو ایون مذہبی ضروریات سے بھی بڑھ کر اپنے ماننے والوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور کیسے نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ باقی کوئی مذہب اللہ کے ہاں مذہب تک ہی نہیں پہنچتا، بجائے اس کے کہ وہ کامل و اکمل و اعلیٰ ہو اور مقبول ہو۔ اب اسلام کی یہ خوبصورتی جہاں سہولت ہے وہاں مکمل رہنمائی بھی ہے۔ ہماری زندگی میں پیش آنے والے مسائل میں ایک مسئلہ موزوں پر، جوتوں پر، جرابوں پر مسح کا ہے۔ موسم سرما میں اس کی شدید ضرورت پیش آتی ہے۔ تو موزوں پر مسح کرنا قرآن عظیم، احادیث نبوی اور عمل صحابہ رضوان اللہ علیہم سے ثابت ہے۔ آئیے دلائل کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ بات تو ہے دلیل کے ساتھ۔ اب قرآن کریم میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یاد رہے کہ یہ جو دھونا ہے یہ کس لیے ترجمہ ہوا ہے؟ وَأَرْجُلَكُم میں لام کے زبر کے ساتھ فتحہ والی قرات کی روح سے فَغْسِلُوا کا مفعول ہونے کی بنا پر پاؤں دھونا ثابت ہے، جبکہ وَأَرْجُلِكُم میں زیر کے ساتھ بھی قرات ثابت ہے۔ 17 قرات میں سے جو قرات 7 متواترہ ہیں ان میں سے ایک وَأَرْجُلِكُم لام کی کسرہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے قرآن کریم سے پاؤں کے مسح کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہ قرات بھی وَأَرْجُلِكُم قرات 7 متواترہ میں سے ایک قرات ہے۔ مفسرین میں سے امام ابن کثیر اور دیگر کا یہی خیال ہے۔ اور وَأَرْجُلِكُم پاؤں کا دھونا بھی اور پاؤں پر مسح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں۔ جب جرابیں، موزے، خفین، نعلین وغیرہ وغیرہ جب پاکی کی حالت میں پہنے جائیں، جو مسح کا پروٹوکول ہے، تو اس وقت تو مسح ہی ثابت ہے، سنت میں بھی یہی ہے، اور جب یہ نہ ہو تو پاؤں کا دھونا ہی ثابت ہے۔ اور اگر کوئی اسے بھی نہیں سمجھتا اور وہ واضح دلیل چاہتا ہے تو قرآن میں واضح طور پر اطیعوا اللہ کے ساتھ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تُحِبُّونَ اللہ کے ساتھ فَاتَّبِعُونِی اور خُذُوا مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ، جب اتباع رسول فرض ہے تو پھر موزوں پر مسح، جرابوں پر مسح بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو آئیے احادیث دیکھتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر لوگ خفین، نعلین، موزے اور جرابوں میں فرق کرتے ہوئے مسح کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی سن لیں کہ احادیث میں یہ تمام الفاظ آئے ہیں، یعنی خف کا لفظ بھی آیا، نعل کا لفظ بھی آیا، جورب کا لفظ بھی آیا، اور تو اور جرموک بھی ہے، یعنی ربر شو، لیدر ہو، ربر ہو، کلاتھ ہو، کپڑا ہو، جو بھی پاؤں کو ڈھانپنے والا ہو، پاکی میں پہنا گیا ہو۔ جتنا حصہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے اتنا چھپا ہوا ہو تو محدود مدت کے لیے مسح سنت رسول ہے، یعنی آپ اس بنا پر فرق کر ہی نہیں سکتے۔ یاد رہے کہ سب سے بڑا اشکال اور اعتراض یہی کیا جاتا ہے کہ جو لیدر کے ہیں، جو چمڑے کے ہیں، جو موزے ہیں، جو خفین ہیں، ان پر تو جائز ہے، اور جو کپڑے کے ہیں یا جو اس کے علاوہ ہیں ساکس وغیرہ تو ان پر جائز نہیں ہے، حالانکہ احادیث میں یہ تمام الفاظ آئے ہیں۔ تو آئیے پھر احادیث کی طرف چلتے ہیں
تاکہ اعتراض ہی ختم ہو سکے۔ پہلی حدیث جس میں خف کا لفظ آیا ہے، خف کہتے ہیں چمڑے کا موزہ جو پاؤں میں پہنا جاتا ہے، آپ لیدر شو کہہ سکتی ہیں یا لیدر ساکس کہہ سکتے ہیں۔ اس پر مسح کی دلیل بخاری میں کئی ریفرنس کے ساتھ ہے، جن میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے وضو کیا، ہاتھ منہ دھوئے اور پاؤں کے لیے میں موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا رہنے دو، انہیں میں نے پاکی کی حالت میں پہنا ہے، تو آپ نے ان پر مسح کیا، فمسح علیہما۔ اسی طرح بخاری میں ہی ایک اور ریفرنس سے ہے، صحابی عمرو بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے خف یعنی موزوں پر مسح کیا۔ تو یہ چمڑے کے حوالے سے اس پر مسح کے لیے سب متفق ہیں، دلیل بھی ہے۔ اب آئی بات جورب کی، جو اونی یا غیر اونی کپڑے کے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی سٹف کے، کہ وہ لیدر نہیں ہیں، چمڑا نہیں ہے۔ اردو میں بھی جراب کہتے ہیں، یہ وہی جراب ہی ہے، جورب عربی زبان میں۔ کپڑے وغیرہ کی اونی غیر اونی ایسی کوئی چیز جس سے پاؤں ڈھانپے جائیں۔ جو موزہ بھی پاؤں میں پہنا جاتا ہے، چاہے جس چیز کا بھی ہو، اونی غیر اونی نائلون یعنی ربر وغیرہ، اسے جورب کہتے ہیں۔ یہ جرابوں کا مسح کئی صحابہ سے ثابت ہے، جرابوں پر مسح کی مخالفت کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، یعنی جرابوں پر مسح کرنے والے آپ کو بہت سارے صحابہ کے نام ملیں گے، لیکن جرابوں پر مسح کی مخالفت میں کسی ایک صحابی کا قول نہیں ہے۔ اور حیران کن اور پریشان کن بات یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی جرابوں پر مسح کی، بلکہ ایون سرے سے مسح کی مخالفت کی، وہ روافض یعنی شیعہ ہیں۔ حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن سند کے ساتھ ہے، ان علیجا توضأ ومسح علی الجوربین، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابو غالب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رأیت ابا امامہ، میں نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یمسح علی الجوربین، وہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ ہے۔ اسی طرح برا رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، برا بن عازب، ان کے بارے میں آتا ہے، ابو اسماعیل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رأیت البراء توضأ فمسح علی الجوربین، میں نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا تو انہوں نے جرابوں پر مسح کیا۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ ہے، اور یہ تمام صحیح الاسناد ہیں، حسن سند صحیح سند سے ثابت ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عقبہ بن عمرو ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، انہ توضأ ومسح علی الجوربین، آپ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، اور یہ بھی السنن الکبریٰ للبیہقی میں حسن سند کے ساتھ ہے۔ مشہور تابعی راشد بن نجیح رحمہ اللہ کہتے ہیں، رأیت انس بن مالک دخل الخلاء وعلیہ جوربان اسفلہما جلود واعلاہما خز فمسح علیہما، میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیت الخلاء میں داخل ہوتے دیکھا، آپ نے جرابیں پہن رکھی تھیں جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا اور اوپر والا حصہ اون کا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے ان پر مسح کیا۔ اور بائی دا وے کوئی کہے کہ نیچے سے تو چمڑا ہی تھا، انہوں نے نیچے سے مسح نہیں کیا، مسح ہوتا ہی اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں ہوتا۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ثابت ہے کہ دین عقل کے حساب سے نہیں ہے، یہ اللہ کے حساب سے ہے، کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو مسح نیچے سے کیا جاتا، کیونکہ مٹی تو پاؤں کو نیچے سے لگتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح اوپر سے کرتے تھے۔ خیر طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے بات کو سمجھ لیں کہ یہ تو واقعی ثابت ہے، اور یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اجماع صحابہ، اور کسی ایک صحابی سے اس کی مخالفت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں فرقہ واریت، تقلید پرستی میں سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا چلیں، اگر وہ خود نہیں اس کو صحیح سمجھتے، کرنے والوں کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ او بی بی کیوں غلط مسئلے بیان کر رہی ہو، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج آپ کو سارے دلائل بتا دوں، سنا دوں۔ جرابوں پر مسح نہ کرنے کے سلسلے میں کسی صحابی سے کوئی قول منقول نہیں ہے۔
جبکہ جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے اجماع کی حد تک بات ہے، یعنی جتنے بھی اقوال آئے ہیں سب جرابوں پر مسح کے اس بات میں ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ صحابہ و تابعین کے نزدیک کپڑے کے موزے اور چمڑے کے موزے میں مسح کے حوالے سے یعنی مسح کرنے کی رخصت میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں یعنی کپڑے کے ہوں یا چمڑے کے مسح کے حکم میں برابر ہیں۔ اس حوالے سے کئی ایک تابعین کے بھی اقوال ہیں، جن میں سعید بن مسیب جو مشہور تہجد گزار مدنی تابعی تھے، فرماتے ہیں کہ کپڑے یا اون کا موزہ مسح کرنے میں چمڑے کے موزے کے حکم میں ہے، یعنی اس پر بھی ویسے ہی مسح ہوگا جیسے چمڑے کے موزے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح مشہور فقیہ اور معروف تابعی تھے، ان سے بھی جورب پر مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس پر ویسے ہی مسح کرو جیسے چمڑے کے موزے پر کرتے ہو۔ اسی طرح ابراہیم نخعی بڑا نام ہے، ان کے نزدیک بھی کپڑے کے موزے پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مزید بھی اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، تو خفین کا ہو گیا، جوربین کا ہو گیا، اور اب جرموق یعنی وہ چھوٹا موزہ جو دوسرے موزے پر پہنا جاتا ہے، آپ پلاسٹک کا کہیں، ربر کا کہیں، جو ایون جوتوں کو گندگی سے، کیچڑ سے یا رین میں پانی سے بچانے کے لیے پہنے جاتے ہیں، ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ جرموق کہتے ہیں وہ چھوٹا موزہ جو دوسرے موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو نکلتے تھے، میں پانی لے کر حاضر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور اپنی پگڑی اور جرموق پر مسح کیا کرتے تھے۔ تو پگڑی پہ بھی ہو سکتا ہے جب وہ ٹائٹ باندھی ہوئی ہوتی ہے، اور جرموق پر یعنی جو لیدر کا نہیں ہے اور پلاسٹک وغیرہ یا ربڑ وغیرہ یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی، کیونکہ یہ چھوٹا موزہ ہے جو دوسرے کے اوپر پہنا جاتا ہے، تو ایون باہر والے پر ایسے جرموق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت سے مسح کرنا ثابت ہے۔ یہ سنن کبریٰ بہقی کا حوالہ ہے۔ تو یہ جرموق یا موق کا بھی ثابت ہو گیا، یعنی خفین، جوربین، جرموق یا موق، اور مزید امامہ اور اصائب کے ساتھ التساخین۔ تساخین کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے پاؤں کو گرم کیا جا سکے، خواہ وہ اونی موزہ ہو، چمڑے کا ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ تو اس پر بھی اس لفظ کے ساتھ بھی حدیث مبارکہ سے مسح ثابت ہے، اور یہ ابو داؤد اور دیگر میں آیا ہے، وہو حدیث صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ لشکر روانہ فرمایا، انہیں سردی لگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور اس کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑیوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اس میں جو لفظ ہے وہ ہے التساخین، اور تساخین کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو پاؤں کو گرم کرنے کے لیے پہنی جائے۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑیوں اور پاؤں چھپانے والے کپڑوں پر یا جو بھی چیز ہو جس سٹف کی بھی ہو اس پر مسح کا حکم دیا، کیونکہ تساخین کہتے ہی اسے ہیں نا کہ جو پاؤں گرم کرنے کے لیے پہنے جائیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے ونٹر اور اسپیشل جو گرم موٹی ساکس ہوتی ہیں، ہاں اس سلسلے میں جو شرائط و ضوابط ہیں جن کی پابندی ضروری ہے وہ اہم ہیں، ان کی بات ہونی چاہیے۔ تو ان شرائط میں سے جو نمبر 1 ہے کہ دونوں موزے حالت طہارت میں پہنے گئے ہوں، یعنی ایسے نہیں نیند سے اٹھے چڑھا لیے یا ناپاکی کی حالت میں پہن لیے، تب نہیں ہوگا، اس وقت غسل طہارت ہے۔ اور جب باوضو ہوں پہنے، پھر اس کے بعد میں وضو ٹوٹے یا حدث وغیرہ ہو، باتھ روم وغیرہ گئے ہیں، تو پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مسح کا آیا ہے تو پھر مسح کر سکتے ہیں۔ تو پہلی شرط دونوں موزے حالت طہارت میں پہنے گئے ہوں، یاد رہے صرف موزے ہی نہیں، جو بھی پاؤں کو گرم کرنے کے لیے آپ پہن رہے ہیں۔ پھر دوسری شرط موزے پاک ہوں، اگر ناپاک ہوں گے تو مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تیسری شرط مسح صرف حدث اصغر کے لیے کیا جا سکتا ہے، یعنی بول و براس وغیرہ، لیکن اگر کوئی جنابت یا حیض وغیرہ سے گزرتا ہے تو اس سے غسل لازم ہوتا ہے، مسح سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے غسل کرنا ہوگا۔ نمبر 4، مسح وقت مقرر تک ہی کیا جا سکتا ہے، لیمیٹڈ ٹائم آفر ہے، شریعت نے حد بندی کی ہے۔ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے
یعنی جو مسافر نہیں ہے، رہائشی ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 آورس اجازت دی کہ وہ ایک بار جرابیں پہن کر پھر 24 گھنٹے مسح سے کام چلا سکتا ہے، پاؤں نہ دھوئے وضو کے لیے۔ اور مسافر کے لیے جو ٹریولر ہے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 آورس رخصت دی، اور یہ مدت مسح کے بعد حدث ہونے کے بعد سے شروع ہوگی، یعنی جب آپ نے فرسٹ ٹائم مسح کیا اور بے وضو ہوئے تو اس وقت سے وہ ٹائم پیریڈ شروع ہوگا۔ مثلاً اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز کے لیے مسح کیا اور اس کا وضو عصر کے بعد ٹوٹا تو عصر کے بعد مسح کرنے سے لے کر اگلے 24 گھنٹے تک مقیم مسح کر سکتا ہے۔ مسافر کے لیے اسی طرح 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ نیند سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ اگر کوئی نیند کے لیے سوتے ہوئے اتار دے تو پھر اٹھ کر اسے وضو کر کے ہی پہننی ہوگی۔ اور مسح کا طریقہ یہ ہے کہ مسح کرنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کرے، بھگائے اور پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرے، پھر پنڈلی تک مسح کرے، یعنی پاؤں کا جتنا حصہ دھونا ضروری ہوتا ہے پاؤں کے اوپر سے انگلی سے پنڈلی تک وہاں تک ہاتھ پھیر دے، سائیڈ کے ٹخنے یا نیچے سے پھیرنا نہیں ہے۔ مسح ایڑی میں نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی پاؤں کے نچلے حصے سے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین کا معاملہ رائے زنی پر ہوتا تو پاؤں کے نچلے حصے سے مسح کرنا زیادہ اولیٰ تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ سنت کیا ہے کہ پاؤں کی انگلی سے پنڈلی تک، چاہے چمڑے کے ہوں یا اون کے یا سوتی، سفر کی بنیاد پر پہنے یا سردی کی وجہ سے یا زینت کے لیے یا ویسے ہی دل کر رہا ہے تو ہر صورت میں مسح کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر مسح کریں اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کے موزے پر مسح کریں، یہی طریقہ بہتر اور افضل ہے۔ اگرچہ دونوں ہاتھوں سے دونوں پر یا ایک ہی ہاتھ سے دونوں پر بھی کر لیں تو درست شمار ہوگا۔ کے لیے آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں 1968 کے ریفرنس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جس میں بالکل یہی طریقہ ہے۔ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر إلى أثر أصابع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على الخفين۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سلسلے میں جو نہایت اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ہم بالکل چھوٹی ساکس پہنتے ہیں کہ جو ایون ٹخنوں کو بھی نہیں چھپاتی، یا اسی طرح جو بالکل باریک ہیں کہ جو پاؤں کی جلد کو ہی نہیں چھپاتی، تو وہ پھر مسح سے خارج ہوں گی۔ ہاں البتہ بعض اوقات جرابیں پھٹ جاتی ہیں تو اس سلسلے میں بہرحال سہولت اور رخصت یہی ہے کہ پھٹی ہوئی جرابوں پر مسح درست ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کچھ ایسے تھے جو فقر و فاقہ سے دوچار تھے اور ان کے موزے یقیناً پھٹے ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ موزوں پر مسح کرتے۔ آخر میں یہ بات کہ بعض لوگ تفریح کرتے ہیں کہ نہیں جی دھونا زیادہ افضل ہے اور مسح تو بس رخصت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سنت پر عمل ہی افضل ہے اور یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جسے قبول کرنا ہی افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں 686 کے ریفرنس سے ہے صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے لہٰذا اللہ کی طرف سے کیا ہوا صدقہ قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا جائے، جس طرح کہ وہ عزیمت کو پسند کرتا ہے اسی طرح رخصت کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور اسی کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ جب موزے پہنے ہوئے ہوں، پاکی کی حالت میں ہوں، شرائط و ضوابط کے ساتھ، تو مسح کیا جائے، یہ افضل ہے۔ ہاں اگر پاؤں کھلے ہوں تو دھونا نہ صرف افضل بلکہ واجب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور ارتیاب نہیں ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین صحیح کی فہم صحیح عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔